علی النبی الامی وآلہ وصحابہ اجمعین کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ مخدوم نور العین عبدالرزاق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے بیٹے ہوئے؟ 5۔ کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ نمبر 1 سید شمس الدین، نمبر 1، نمبر 2 سید حسن، نمبر 2، نمبر 3 سید حسین، نمبر 3، نمبر 4 سید فرید، سید فرید، نمبر 5 سید احمد، سید شمس الدین بچپن میں انتقال کر گئے، پھر کتنے باقی رہے؟ 4۔ سید شمس الدین بچپن میں انتقال کر گئے، پھر سید حسن کو کی چوچا کی ولایت عطا کی، سید حسن کو، سید حسین کو جون پور کی، سید حسین کو، اور سید فرید کو بارہ بنکی کی، سید فرید کو، اور سید احمد کو جائز کی، کس کی؟ جائز کی۔ تو چنانچہ حاجی الحرمین سید شاہ احمد بن حاجی الحرمین سید شاہ عبدالرزاق جیلانی سجادہ نشین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جائز شریف تشریف لائے۔ حاجی الحرمین حاجی احمد رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہے؟ جائز، کیونکہ مخدوم پاک نے خرقہ خلافت پہنایا اور آپ کو جائز کے لیے تجویز کیا، اور اسی مقام پر قیام فرمایا جہاں آپ کے جد کریم مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قیام فرمایا تھا اور چلہ کشی کی تھی۔ جہاں مخدوم صاحب کی چلہ گاہ ہے اسی جگہ پر حاجی الحرمین تشریف لائے، یعنی حاجی احمد رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، اور جائز اودھ کے مردم خیز قصبات میں سے تھا۔ اودھ کا علاقہ ایودھیا، فیض آباد، سلطان پور اور یہ امیٹھی، رائے بریلی، یہ جو چھیتر ہے یہ اودھ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ تو اودھ کے مردم خیز قصبات میں سے جائز قصبہ تھا۔ حضرت سید احمد جیلانی جو مشہور ہوئے حاجی احمد سے، آپ کو صرف حاجی احمد کہا جاتا ہے، اس لیے معروف بے حاجی احمد نے جائز میں خانقاہ اشرفیہ چشتیہ کی بنیاد ڈالی۔ انہی کی نسل سے خانوادہ احمدیہ اشرفیہ کی تشکیل ہوئی، اور اسی لیے اس خانقاہ کو خانقاہ احمدیہ اشرفیہ کہا جاتا ہے، خانقاہ احمدیہ اشرفیہ کہا جاتا ہے، کہ اس خانقاہ اور خانوادے نے دین کی اشاعت اور علم دین کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور اس خانوادے کا شمار ہر دو علمی اور روحانی اعتبار سے شیراز ہند کے ممتاز ترین خاندانوں میں ہوتا ہے۔ یہ خاندان بہت اعلیٰ رہا ہے، اور اعلیٰ تو تھا ہی، لیکن علمی خدمات اور روحانی تصرفات نے اس پر اور مزید چار چاند لگا دیے۔ حضرت حاجی احمد رحمت اللہ علیہ کو تربیت و سلوک کی اجازت دیتے ہوئے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے حق میں جو بلند کلمات ارشاد فرمائے تھے، ان سے محسس خانقاہ اشرفیہ جائز کے فضل و کمال کا اندازہ لگتا ہے۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس وقت آپ کو ولایت جائز عطا کی، خرقہ خلافت پہنایا، اس وقت فرمایا تھا احمد ثانی ما است مسمى باسم نبوی موصوف بصفات مصطفی و مملو از ولایت مرتضوی، فرزندانش عزیز الوجود صاحب الجود خواہند شد، کہ احمد ہمارا ثانی ہے اور یہ نبی آخر الزماں اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اسم مبارک سے موسوم ہے، اور مصطفی صفات سے یہ موصوف ہے، اور مرتضوی ولایت سے یہ مملو ہے، اور اس کے شہزادگان جو اس کی اولاد ہے، ان کی جو اولاد ہے وہ عزیز الوجود اور صاحب الجود ہوں گی۔ حضرت سید احمد جائزی رحمت اللہ علیہ کی نسل کے بارے میں اس پیشین گوئی کے بے شمار مصداق اس خانوادے کی تاریخ میں ملیں گے، جو اصحاب الجود بھی تھے اور عزیز الوجود بھی تھے، اور جن کی زندگیاں محبوبیت کا مظہر عتم تھی۔ تو یہ خانوادہ احمدیہ اشرفیہ کے مؤسس اول حاجی الحرمین حاجی احمد جیلانی سجادہ نشین رحمت اللہ علیہ ہوئے،
ان کے بعد شاہ کتال سجادہ نشین رحمت اللہ علیہ نے بھی علمی اور روحانی مخلوق خدا کی خدمات کی. اجمعین کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. کل ہم نے جانا تھا کہ مؤسس اول سید شاہ احمد جیلانی جائسی نے خانقاہ اشرفیہ چشتیہ کی بنیاد جائز میں رکھی. حضرت سید احمد جیلانی جائسی کے بعد اس خانقاہ کا انتظام و انصرام آپ کے بلند رتبہ صاحبزادے سید کتال جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں آیا. ان کے عہد میں اس چشتی خانقاہ نے خوب فروغ پایا. انہوں نے وابستگان سلسلہ کے ساتھ ساتھ اپنے 2 پوتوں کی بھی اعلیٰ درجے کی تربیت فرمائی. چونکہ آپ کے صاحبزادے سید شاہ جلال اول سجادہ نشین رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دونوں فرزندوں سید شاہ مبارک بودلے اور سید شاہ کمال رحمت اللہ تعالی علیہما کی ولادت کے بعد عین جوانی میں انتقال کر گئے تھے. ہندی زبان کے پہلے صاحب دیوان شاعر حضرت ملک محمد جائسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اسی خانقاہ کے وابستگان میں سے تھے اپنے شاہکار پدماوت شریف میں ان حضرات کا بڑا ہی والہانہ ذکر کیا ہے. کتاب کی ابتدا میں مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سید اشرف پیر پیارا جیہی موہی پنت دین ہوجیارا. سید اشرف ہمارے مرشد ہیں جنہوں نے مجھے طریقت کے اجالوں سے نوازا ہے. سید اشرف سمنانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ جہانگیر وے چشتی نے کلنک جس چاند وے مخدوم جگت کیے ہومیں کوہ کے گھر کیے باندھ. سید اشرف جہانگیر چشتی تھے اور چاند کی مانند بے داغ تھے. وہ دنیا کے مخدوم اور میں ان کے گھر کا خادم ہوں. حاجی الحرمین سید احمد کا ذکر کرتے ہوئے جائسی صاحب لکھتے ہیں او گھر رتن ایک نر مرا حاجی شیخ صبح گن بھرا. حضرت سید اشرف کے گھر ایک گوہر پاک و نایاب پیدا ہوا جو تمام خوبیوں سے آراستہ تھا اور جس کا نام حاجی شیخ احمد تھا. بعد ازیں حضرت سید جلال اول کے مذکورہ بالا دونوں صاحبزادگان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں تہ گھر دوہی دیپ اجیارے پنت دہی کہن دیو سمارے شیخ مبارک کونیوں کرا شیخ کمال جگت نربھرا. ان کے گھر میں 2 روشن چراغ پیدا ہوئے جنہیں خدا نے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا. ان میں سے ایک شیخ مبارک ہیں جو 14ویں کے چاند کی طرح تابناک ہیں اور دوسرے شیخ کمال ہیں جو عالم میں بے مثال ہیں. ان اشعار کے بعد بھی ملک محمد جائسی جی نے ان بزرگوں کے فضل و کمال اور علمی اور روحانی عطاؤں کا بڑا دل پذیر بیان کیا ہے. حضرت سید احمد کے بعد اس خانوادے کی سب سے ممتاز شخصیت حضرت سید شاہ مبارک بودلے سجادہ نشین رحمت اللہ علیہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا جو عظیم و وسیع کام آپ سے لیا اس کی مثال آپ کے معاصرین و متاخرین میں نہیں ملتی ہے. اور دین متین کی اشاعت کی جو توفیق آپ کو حاصل ہوئی کم از کم خانوادہ اشرفیہ اور خطۂ اودھ میں وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. جو شان شاہ مبارک بودلے سجادہ نشین رحمت اللہ علیہ کو میسر ہوئی وہ آپ کے معاصرین اور متاخرین میں سے اب تک کسی کو بھی میسر نہیں ہو پائی. آپ اور آپ کے نامور خلفاء نے فروغ دین کا جو کارنامہ انجام دیا وہ ہندوستان کی قدیم خانقاہوں کی یاد کو تازہ کرتا ہے. متعدد راجگان و زمینداران صوبہ جات اودھ و الہ آباد آپ کے دستے حق پرست پر مشرف با اسلام ہوئے. شاہ مبارک بودلے سجادہ نشین رحمت اللہ علیہ کا اس خطے پر پورے اودھ تک ایودھیا تک احسان ہے کہ انہی کے ہاتھوں اکثر حصہ اسلام کے دامن سے وابستہ. اس نے 5 راجاؤں کا ذکر کیا
جن میں راجہ ملک پال بھالے سلطان، راجہ تاتار ساتن رائے کے بیٹے دیا چند اور تعلقہ برسوں کے جد اعلیٰ شامل تھے۔ مؤخر الذکر راجہ کا صدر مقام بوا تھا۔ ان تمام راجگان کی اولادیں نسل در نسل اس خانوادے سے منسلک اور ان کے ارادت مند رہے ہیں، اور ان کی نسلوں میں کئی نامور علماء بھی پیدا ہوئے، جن میں ایک نام راجہ اسماعیل خاں کے بیٹے راجہ مبازر خاں کا ہے۔ گو کہ شاہ مبارک بودلے سجادہ نشین رحمت اللہ علیہ کا جو دور رہا وہ اس خانقاہ کے لیے سنہری دور رہا، اور ان کے دور میں کئی کام ہوئے اور اسلام کو ایک نئی بقا ملی اور خانقاہ کو ایک نئی روشنی ملی۔ تو اس لیے مزید اور بھی ان کے کام ہوئے، ان کو انشاءاللہ کل وضاحت کی جائے گی۔ دعا کہ رب قدیر ہمیں ان کی تعلیمات کو جاننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔